سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو مکہ معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ تین ملکوں کے درمیان جو اگر ترکیہ کے وزیر خارجہ کی بات کو لیا جائے کہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کے تحت اس کا بھی سارا سلسلہ جو ہے وہ ہے، اور مصر جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ کچھ تکنیکی چیزیں ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں تو وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ آپ اس کو وسعت پاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایک سیکیورٹی بلاک کے اندر تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ندیم صاحب۔ سیکیورٹی بلاک یہ پہلے سے بن چکا ہے، اس میں اس وقت ارکان 3 ہیں، 3 ممالک شامل ہیں، اور جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان گزشتہ برس ستمبر میں معاہدہ ہوا تھا، اسی وقت سے یہ قیاس آرائی شروع ہو گئی تھی کہ کس طریقے سے باقی ممالک بھی اس میں شامل ہوں، اور جن ممالک کے نام لیے جا رہے تھے اس میں مصر اور ترکیہ کا سر فہرست تھا، اس کے بعد میں کویت کا اور قطر کا نام لیا جانا شروع ہوا۔ تو یہ تصور پہلے سے موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ چند سال پہلے ملیشیا کے مہاتیر محمد نے یہ کوشش کی تھی، اگرچہ اس میں یہ واضح نہیں تھا کہ وہ ایک الگ بلاک بنانا چاہتے ہیں جو ایک دوسرے سے متفق ممالک ہیں، یعنی اسلامی ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، یا اسے ایک دفاعی معاہدے کی بھی شکل دینا چاہتے تھے، لیکن جو ان کا انیشیٹو تھا، ان کا ویسے بھی دور وزارت عظمیٰ اس مرتبہ مختصر تھا، تو اس لیے یہ چیز جو ہے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ اس کے علاوہ یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ میں یہ گفتگو تو کئی سالوں سے چل رہی ہے، یعنی یہ صرف جو ہے دوران جنگ اس گفتگو کا آغاز نہیں ہوا، یا اس سے پہلے جو ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا جو معاہدہ ہوا اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اس کی ایک مختصر سی تاریخ ہے، اور یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ مسلمان ممالک اپنے علاقے میں غیر محفوظ ہیں اور ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، کوئی جواب دہی نہیں ہوتی، جو حملہ کرنے والے ہیں، جو جارح اقوام ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ تو اس لیے یہ احساس بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس کا یہ بن گیا ہے ایک نیٹ ورک یا ایک پیکٹ کے ذریعے یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اسٹریٹجیکلی اینڈ ڈیفنس وائز، تو اس میں توسیع کی نہ صرف گنجائش ہے بلکہ خواہش پائی جاتی ہے، اور اس میں مصر جو ہے، جیسا کہ آپ نے خود اپنے ابتدائی میں بتایا کہ مصر شامل ہو جائے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ قطر، عمان اور بحرین اور کویت کب شامل ہوتے ہیں۔ بحرین اگر سعودی عرب شامل ہو گیا تو آپ سمجھیے کہ بحرین شامل ہے، اور سعودی عرب شامل ہے تو میرا خیال ہے کہ امارات کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں وہ سمجھیں کہ وہ شامل ہو گئے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جی سی سی کے ارکان ہیں، تو اس میں انہوں نے صلاح مشورہ کیا ہوگا، اور سعودی عرب کے اس فیصلے کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہوگا، یا مطلب اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی۔ ہوگی۔ اچھا، اس میں خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ترکیے کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرز کا یہ سارا سلسلہ ہے، بنیادی طور پر آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا عدم تحفظ کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ اسرائیل ہی کی ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے بھی مشکل ہوگی؟ یہ کچھ کہنا یقین کے ساتھ مشکل ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دفاعی پوزیشن، تین ممالک نے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کی ہے۔ پاکستان کے اوپر نہ صرف ہندوستان بارہا حملہ کرتا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے ایک جال پھیلایا ہوا ہے، آبی جارحیت ہو یا اس کے علاوہ جو ہماری مغربی سرحد کے اوپر اس کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں، تو یہ جو ہے ہمارے لیے باعث تشویش ہے، اس سے ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ہم جو ہر قسم کا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، یعنی جو دفاع بھی کر رہے ہیں اور ساتھ سفارتی ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے 2 ممالک کا ذکر کیا ہے کہ جن کو انہوں نے دشمن کی فہرست میں گنا ہے۔ ایک جو ہے ترکیہ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ترکیہ جو ہے وہ ایران سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یا ایران کے بعد ترکیہ کی باری ہے، اس قسم کے کوئی بیانات دے چکے ہیں۔ اور دوسرے انہوں نے کیا، وہ خاص طور سے اس وجہ سے اس کے مخالف ہیں کہ وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی ترکی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے۔ دوسرے انہوں نے پاکستان کا بھی کہا، کیونکہ اس کی جوہری طاقت کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا۔
سعودی عرب اس وقت حملوں کی زد میں ہے، یعنی مطلب ایک تو اسرائیل کا وہ ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈز کرنا چاہتے ہیں، اور سعودی عرب کو جو پیکس امریکانہ ہے، یا اس کے علاوہ جو اسرائیل کا منصوبہ ہے پورے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے، اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ اس نے پہلے سے UAE جیسے ممالک کو شامل کر لیا ہے۔